السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہم آپ کے سامنے جو 4 حصوں پر مشتمل پچھلے درس ارشاد فرمائے تھے، آپ کے سامنے رکھے تھے، وہ بنی اسرائیل کے معاملات پر تھا۔ آج کے یہودی تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی۔ تو ہمارا پچھلا جو درس تھا وہ تھا کہ جب ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ صاحبان کی طرح کھڑا ہوا تو انہوں نے کتنی دیر تک اپنے اللہ رب العالمین سے عہد و میثاق قائم رکھا۔ تو جب ان پر طور پہاڑ سروں کے اوپر سائے کی طرح کھڑا ہوا اور وہ ڈر گئے اور اپنی زبان حال سے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تورات کے احکام کی تعمیل کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ذیشان ہوا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور جو احکام اس تورات میں درج ہیں ان کی تعمیل کرو تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ یہاں پر میں اپنے اہل مسلمانوں کو ایک بات باور یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس یہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تورات میں لکھا ہے اس کو مانو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آج امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس شریعت اللہ رب العالمین نے بھیجی ہوئی ہے، طریقہ پیارے پیغمبر کا موجود ہے۔ وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے جو احکام شریعت یعنی کہ قرآن و حدیث پر چلیں گے، وہی لوگ متقی ہوں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ دنیا میں غلبہ حاصل کریں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آج ہمارے پاس طریقہ بھی اور شریعت بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے، اسی پر ہم اسی کو مانیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ اکبر، لیکن ان کی یہ وہی پرانی عادت، وہ ان کی پرانی عادت تھی کہ وہ عہد و میثاق ہنگامی ثابت ہوا اور وہ زیادہ عرصہ تک اپنے وعدے پر کاربند نہ رہ سکے۔ اس کا نقشہ قرآن عزیز نے بڑی ہی نہایت مختصر مگر صاف اور واضح نظم الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، جو کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 63 اور 64 میں ہے، اور پھر اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں جبر و کرا درست نہیں ہے، یعنی کہ زبردستی درست نہیں ہے، تو پھر یہ واقعہ کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب مفتی ابدا صاحب، جو کہ مصر کے تاریخ ساز اور اصلاح کا دائی سمجھے جانے والے اور عظیم شخصیت تھے، انہوں نے اپنی تفسیر المنار میں دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جبر و کرا کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آیت اللہ کی نشانی کے طور پر تھا کہ اے بنی اسرائیل دیکھو، میں نے اتنے بڑے پہاڑ کو اپنی جگہ سے کیسے اٹھا دیا اور وہ حرکت بھی کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا آخری مظاہرہ تھا، آخری یہ نشانی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یہ نشانی کے طور پر کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کیا تو وہ ہل رہا تھا، وہ ڈر گئے کہ شاید ہی ہمارے اوپر آ جائے گا، اور یہ واقعہ عہد و میثاق کے بعد ہوا تھا، یہ کوئی زبردستی ان پر کہلانے کے لیے نہیں تھا۔ پھر زبان حال سے اس طور نے، پہاڑ نے بھی ان لوگوں کو کہا تھا کہ دیکھو، میں اللہ کا ایک ناجز ایک چیز ہوں جو اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہوں، میرے اوپر تورات اتری، میرے اوپر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اللہ سے ہم کلامی کرتے رہے، میں اللہ کا ہر حکم مانتا ہوں، اور تم انسان ہو کر اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر تم کیوں نہیں اللہ رب العالمین کی شریعت کو مانتے، تم کیوں تورات پر عمل نہیں کرتے؟ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی تھی، حالانکہ دین میں زبردستی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آخری مظاہرہ تھا جو ان کی رشد و ہدایت کی تقویت اور تائید میں کیا گیا۔ اس بات کا واقعہ تورات میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی اس کا واقعہ موجود ملتا ہے، اور اس میں طور کے متعلق وہی کہا گیا ہے
جو ہمارے جدید مفسرین نے آیت کی تعویل شرح یعنی کہ تفسیر کی ہے، یہ واقعہ تورات میں آپ کو مل سکتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم اس وقت وادی سینا میں موجود تھی، یہ سرزمین فلسطین کے قریب تھی، اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے اور وہ یہاں پھلے پھولے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو کہو کہ وہ ارض مقدس میں داخل ہوں اور وہاں کے جابر و ظالم حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی اور تمہارے ظالم دشمن ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے ان لوگوں کو جو وادی سینا میں موجود تھے، ان کو وادی فلسطین میں بھیجو، تو میں وہ جو جابر حکمران ان کے خلاف جہاد کرو، ان کو باہر نکالو اور عدل و انصاف کی فضا کو قائم کرو۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم لوگ غالب رہو گے، تم حکومت کرو گے، تم دنیا میں عزت کے ساتھ جیو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے جہاں پر ایک پھر بات یاد آ گئی کہ آج بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہی ہے کہ میں تم کو غالب رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو جاؤ تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج امت محمدیہ آج وہن میں مبتلا ہو گئی۔ وہن کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے، موت سے ڈر ہے، شہادت سے ڈر ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ بس دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے رہے، دنیا کی زندگی کو، دنیا کی سہولیات کو آج ہم اتنا اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ اسی لیے آج چند ہزار دہشت گرد مسلمانوں پر مسلط ہے، مسلمانوں کو وہ کچلنا چاہتے ہیں۔ یہ وہن کی بیماری آج امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آئی اور یہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ اللہ کے وعدے آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے طریقہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آئیں، دعوت و جہاد کا کام کریں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے دن رات ایک کریں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا بھی اسی میں رکھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری روزی میرے نیزے کے کھنی کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب کو، بنی اسرائیل سبھی کو وہ فلسطین کی مقدس زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ کچھ لوگوں کو، کتنے لوگوں کو بھیجا، اور ان لوگوں نے آ کر کیا باتیں کی اور کیا ڈراوا دیا اپنے لوگوں کو، یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس قرآن میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔